امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھے۔ ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی، اور ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائب اور مافوق الفطری چیزوں کو دیکھا۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ اس سال زمین سرسبز ہوگی اور فصلوں میں اضافہ ہوگا، درخت پھل سے بھر کر جھومنے لگیں گے اور بارش خوب ہوگی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھی۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت بی بی آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے، اور ہر عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نشاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو۔ نیز حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیجے، وہ اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر پھیلائے۔ نیز تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی لات عزا، وہ تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ الٹ گئے۔ شب و ولایت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، بحر تبریہ خشک ہو گیا، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے، اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر۔